خونی تھوک گاڑی آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ مسافروں کے گروہ پلیٹ فارم کے سنگین سینے کو روندتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ پھل بیچنے والی گاڑیاں ربڑ ٹائر پہیوں پر خاموشی سے تیر رہی تھی۔ بجلی کے سینکڑوں کمکمے اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے ایک دوسرے کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ برقی پنکھے سرد آہوں کی صورت میں اپنی ہوا پلیٹ فارم کی گدلی فضا میں بکھیر رہے تھے۔ دور ریل کی پٹری کے پہلو میں ایک لیمپ اپنی سرخ نگاہوں سے مسافروں کی آمد و رفت کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ پلیٹ فارم کی فضا سگریٹ کے تند دھوئیں اور مسافروں کے شور میں لپٹی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم پر ہر ایک شخص اپنی اپنی دھن میں مست تھا۔ 3-4 بینچ پر بیٹھے اپنی ہونے والی سیر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک گھڑی کے نیچے خدا معلوم کن خیالات میں غرق زیر لب گنگنا رہا تھا۔ دور کونے میں نیا بیاہ ہوا جوڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ خاوند اپنی بیوی کو کچھ کھانے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ شرما کر مسکرا دیتی تھی۔ پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر ایک نوجوان کلیوں کے ساتھ لڑکھڑا کر چل رہا تھا، جو اس کی بہن کا تابوت اٹھائے ہوئے تھے۔ 5-6 فوجی گورے ہاتھ میں چھڑیاں لیے اور سیٹی بجاتے ہوئے ریفریشمنٹ روم سے شراب پی کر نکل رہے تھے۔ بک سٹال پر چند مسافر اپنا وقت ٹالنے کی خاطر یوں ہی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مشغول تھے۔ بہت سے کلی سرخ وردیاں پہنے گاڑی کی روشنی کا امید بھری نگاہوں سے انتظار کر رہے تھے۔ ریفریشمنٹ روم کے اندر ایک صاحب انگریزی لباس زیب تن کیے سگار کا دھواں اڑا کر وقت کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کلیوں کی زندگی گدھوں سے بھی بدتر ہے، مگر میاں کیا کریں، آخر پیٹ کہاں سے پالیں۔ ایک کلی دن بھر میں کتنا کما لیتا ہوگا؟ یہی 8-10 آنے، یعنی صرف جینے کا سہارا، اور اگر بال بچے ہوں تو اپنا پیٹ کاٹ کر ان کا منہ بھریں۔ جب ان لوگوں کی تاریک زندگی کا خیال ایک دفعہ بھی میرے دماغ میں آ جائے تو پہروں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ آیا ان کی مصیبت ہماری نام نہاد تہذیب پر بدنما داغ نہیں ہے۔ 2 دوست پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خالد اپنے دوست کی گفتگو سن کر قدرے متعجب ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کیوں میاں، یہ لینن کب سے بنے تم؟ تہذیب کس بلا کا نام ہے؟ انسانیت کے سرد لوہے پر جمع ہوا زنگ۔ جانے دو ایسی باتوں کو، جانتے ہو میں پہلے ہی سے اپنے حواس کھو بیٹھا ہوں۔ خالد، سچ کہہ رہے ہو، یہ باتیں واقعی دماغ کو دھرم بھرم کر دیتی ہیں۔ 2 روز ہوئے اخبار میں ایک خبر پڑی کہ 15 مزدور کارخانے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے جلے ہوئے کاغذ کے مانند راکھ ہو گئے۔ کارخانہ بیمہ شدہ تھا، مالک کو روپیہ مل گیا، مگر 15 عورتیں بیوہ بن گئیں اور خدا معلوم کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ کل 3 نمبر پلیٹ فارم پر ایک خاکروب کام کرتے کرتے گاڑی تلے آ کر مر گیا، کسی نے آنسو تک نہ بہایا۔ جب سے یہ واقعہ دیکھا ہے طبیعت سخت مغموم ہے، یقین جانو حلق سے روٹی کا لقمہ نیچے نہیں اترتا۔ جب دیکھو اس خاکروب کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش آنکھیں باہر نکالے میری طرف گھور رہی ہے۔ مجھے اس کے گھر ضرور جانا چاہیے، شاید میں اس کے بچوں کی کچھ مدد کر سکوں۔ خالد مسکرایا اور اپنے دوست کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا، جاؤ 15 مزدوروں کی بے کس بیویوں کی بھی مدد کرو، یہ ایک نیک اور مبارک جذبہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی شہر سے کچھ فاصلے پر چند ایسے لوگ بھی آباد ہیں جنہیں ایک وقت کے لیے سوکھی روٹی کا نصف ٹکڑا بھی میسر نہیں۔ گلیوں میں ایسے بچے بھی ہیں جن کے سروں پر کوئی پیار دینے والا نہیں۔ ایسی سینکڑوں عورتیں موجود ہیں جن کا حسن غربت کے کیچڑ میں گل سڑ رہا ہے۔ بتاؤ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں میں سے کس کس کی مٹھی بھرو گے؟ ہزاروں ننگے جسموں میں سے کتنوں کی سطر پوشی کرو گے؟ درست کہتے ہو خالد، درست کہتے ہو، مگر بتاؤ اس تاریک آندھی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اپنے ہم جنس افراد کو ذلت کی زندگی بسر کرتے دیکھنا، ننگے سینوں پر چمکتے ہوئے بوٹوں کی ٹھوکریں کھاتے دیکھنا سخت بھیانک خواب ہے۔ واقعات کی رفتار کا نتیجہ دیکھنے کا انتظار کرو۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے باوجود اس طوفان کو نہیں روکتے۔ خود اعتمادی نے انہیں برداشت کرنا سکھا دیا ہے۔ چنگاریوں کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری کا پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال تمہیں امید رکھنی چاہیے،
شاید تمہاری زندگی میں ہی مصائب کے یہ بادل دور ہو جائیں۔ میں یہ سہانا وقت دیکھنے کے لیے اپنی زندگی کے بقایا سال نظر کرنے کو تیار ہوں۔ کاش یہی خیال باقی لوگوں کے دلوں میں بھی موجود ہوتا، مگر یار گاڑی آج کچھ دیر سے آتی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو نا، پٹری پر روشنی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ خالد کا ساتھی کسی گہری فکر میں غوطہ زن تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست کے آخری الفاظ بالکل نہ سنے، اور اگر سنے تو کچھ اور خیال کر کے کہنے لگا، واقعی یہ خیال پیدا کرنا چاہیے، اور اگر وہ چھوڑو میاں اب اس فلسفے کو، کچھ پتہ بھی ہے گاڑی کب آنے والی ہے؟ خالد نے اپنے دوست کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ گاڑی؟ اور پھر سامنے والی گاڑی کی طرف نگاہ اٹھا کر 9:25، بس 10 منٹ تک آ جائے گی، یعنی 10 منٹ کے بعد ہمارا دوست ہمارے پاس ہوگا۔ ذرا خیال تو کرو، میں وحید کی آمد کو اس دردناک گفتگو کی وجہ سے بالکل بھول چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے خالد کے دوست نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگھانا شروع کیا۔ پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ مسافر بڑی سرعت سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کلی اسباب کے ڈھیروں کے پاس خاموش کھڑے گاڑی کے منتظر تھے کہ جلد اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک آنا حاصل کر سکیں۔ خانچہ والے دوسرے پلیٹ فارموں سے جمع ہو کر اپنی اپنی مخصوص صدا بلند کر رہے تھے۔ فضا گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ، مختلف انجنوں کی بھپ بھپ، خانچہ والوں کی صداؤں، مسافروں کی باہم گفتگو کے شور اور کلیوں کی بھدی آوازوں سے معمور تھی۔ برقی پنکھے بدستور سرد آہیں بھر رہے تھے۔ ریفریشمنٹ روم کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر نے، جو ابھی تک سگار کو دانتوں میں دبائے کش کھینچ رہا تھا، اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف بڑی بے پرواہی کے انداز میں دیکھا اور بازو کو جھٹکا دے کر مرمری میز پر سہارا دیتے ہوئے بلند آواز میں بولا، بوائے۔ تھوڑی دیر خادم کا انتظار کرنے کے بعد وہ پھر چیخا، بوائے بوائے، اور پھر آہستہ بڑبڑاتے ہوئے، نمک حرام۔ جی آیا حضور، دوسرے کمرے میں سے کسی کی آواز آئی، اور سفید لباس پہنے ہوئے ایک خادم بھاگ کر اس مسافر کے قریب مؤدب کھڑا ہو گیا۔ حضور، ہم نے تمہیں 2 دفعہ آواز دی، سوئے رہتے ہو تم لوگ شاید۔ حضور، میں نے سنا نہیں، ورنہ کیا مجال ہے کہ غلام حاضر نہ ہوتا۔ غلام کا لفظ سن کر مسافر کا غصہ فرد ہو گیا۔ دیکھو، درجہ اول کے مسافروں سے یہ بے رخی اچھی نہیں، ہم تمہارے بڑے صاحب کے بھی کان کھینچ سکتا ہے، سمجھے؟ جی ہاں، ایجنٹ کے، وہ ہمارا دوست ہے۔ خیر، دیکھو تم ویٹنگ روم میں جاؤ اور ہمارے کلی سے کہو کہ وہ صاحب کا تمام اسباب پلیٹ فارم پر لے جائے، گاڑی آنے میں صرف 5 منٹ باقی ہے۔ بہت اچھا حضور، اور ہاں، ہمارا بل دوسرے آدمی کے ہاتھ بھجوا دو۔ بہت اچھا صاحب، دیکھو بل میں 555 نمبر سگریٹ کے ایک ڈبے کے دام بھی شامل کر لینا۔ 555 نمبر کا ڈبہ، خیال رہے۔ بل اور ڈبہ گاڑی میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے، جو مرضی میں آئے کرنا، مگر اب تم جاؤ اور جلد ہمارے کلی کو اسباب نکالنے کے لیے کہہ دو۔ مسافر نے یہ کہہ کر ایک انگڑائی لی اور میز پر پڑے ہوئے شراب کے گلاس میں سے آخری گھونٹ ایک ہی جھرے میں ختم کر دیے۔ گیلے ہونٹ ایک بے داغ ریشمی رومال سے صاف کرنے کے بعد وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک خادم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ مسافر بڑی رعونت سے ٹہلتا ٹہلتا پلیٹ فارم کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ دور ریل کی آہنی پٹریوں کے درمیان خیرہ کن روشنی کا ایک دھبا نظر آ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ آس پاس کی تاریکی کو چیرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دھبا روشنی کی ایک لمبی دھار میں تبدیل ہو گیا اور دفعتاً انجن کی چوندیا دینے والی روشنی ایک لمحے کے لیے پلیٹ فارم کے کمکموں کو اندھا بناتے ہوئے گل ہو گئی۔ ساتھ ہی کچھ عرصہ کے لیے انجن کے آہنی پہیوں کی بھاری گڑگڑاہٹ تلے پلیٹ فارم کا شور دب کر رہ گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ گاڑی اسٹیشن کے سنگین چبوترے کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ پلیٹ فارم کا دبا ہوا شور انجن کی گڑگڑاہٹ سے آزاد ہو کر ایک نئی تازگی سے بلند ہوا۔ مسافروں کی دوڑ دھوپ، بچوں کے رونے کی آواز، کلیوں کی بھاگ دوڑ، اسباب نکالنے کا شور، تھیلوں کی کھڑکھڑاہٹ، خانچہ والوں کی بلند صدائیں، شنٹ کرتے ہوئے انجن کی دل خراش چیخیں اور بھاپ نکلنے کی شان شان پلیٹ فارم کی آہنی چھت تلے فضا میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے تیر رہی تھیں۔ خالد، وحید کو دیکھا تم نے کسی ڈبے میں؟ نہیں تو خدا جانے اس گاڑی سے آیا بھی ہے یا نہیں۔
افطار میں تو اسی گاڑی کا ذکر تھا۔ ارے وہ ڈبے میں کون ہے؟ وحید؟ ہاں وحید۔ دونوں دوست بھاگتے ہوئے اس ڈبے کی طرف بڑھے جس میں سے وحید اپنا اسباب اتروا رہا تھا۔ ریفریشمنٹ روم والا مسافر تیزی سے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ باہر دروازے کے ساتھ لگے ہوئے کاغذ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دروازہ کھول کر ڈبے کے اندر داخل ہو گیا اور پیتل کی سلاخ تھام کر کولی اور اپنے اسباب کا انتظار کرنے لگا۔ کولی اسباب سے لدا ہوا گاڑی کے ڈبوں کی طرف دیکھ کر دوڑا چلا آ رہا تھا۔ مسافر نے اسے جلا کر بلند آواز میں پکارا، ابے اندھے ادھر آ۔ کولی نے مسافر کی آواز پہچان کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر بھیڑ میں خود مسافر کو نہ دیکھ سکا۔ وہ ابھی اسی پریشانی کی حالت میں ہی تھا کہ ایک اور آواز آئی، کیوں نظر نہیں آ رہا کیا؟ ادھر ادھر۔ ناک کی سیر۔ کولی نے مسافر کو دیکھ لیا اور اسباب لے کر اس کے ڈبے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب ایک طرف ہٹ جائیے، میں اسباب اندر رکھ دوں۔ ہاں رکھو۔ دروازے کے ساتھ ایک گدے دار نشست پر بیٹھتے ہوئے، مگر اتنا عرصہ سوئے رہے تھے کیا؟ خان سامے نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ صاحب کا سامان اٹھا کر گاڑی آتے ہی فوراً ڈبے میں رکھ دینا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کس ڈبے میں سوار ہوں گے، کولی نے ایک بھاری ٹرک اٹھا کر بالائی نشست پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ڈبہ ہمارا ریزرو کرایا ہوا ہے، باہر چٹ پر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے یہ کہا ہوتا تو ہرگز یہ دیر نہ ہوتی۔ 1 2 3 8 اور 10۔ کولی نے اسباب کی مختلف اشیاء گننا شروع کر دی۔ سامان کرینے سے رکھنے کے بعد کولی نے اپنے اطمینان کے لیے ایک بار رکھی ہوئی چیزوں پر نگاہ ڈالی اور ڈبے سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ صاحب اپنا سامان پورا کر لیجئے۔ مسافر نے بڑی بے پرواہی سے اپنی جیب سے ایک نفیس بٹوا نکالا اور ابھی کھول کر مزدوری ادا کرنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ یاد آیا۔ ہاں ہماری چھڑی کہاں ہے؟ چھڑی تو آپ کے پاس ہی تھی۔ میرے پاس؟ بکتا کیا ہے، وہیں چھوڑ آیا ہوگا۔ چھڑی آپ کے پاس تھی مگر صاحب کی سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں۔ جب میں نے کوئی خطا ہی نہیں کی۔ کولی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ سن کر مسافر آگ ببوکا ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر چلانے لگا، سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں؟ کسی نواب کا صاحبزادہ ہے؟ جتنے کی چھڑی ہے اتنی تو تیری قیمت بھی نہیں۔ چھڑی لے کر آتا ہے یا نہیں؟ چور کہیں کا۔ چور کے لفظ نے کولی کے دل میں طوفان برپا کر دیا۔ اس کے جی میں آئی کہ اس مسافر کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے کھینچ لے اور اسے اس اکڑ فون کا مزہ چکھا دے، مگر طبیعت پر قابو پا کر خاموش ہو گیا اور نرمی سے کہنے لگا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ چھڑی آپ نے کہیں رکھ دی ہوگی، مجھے بتائیے، میں وہاں سے پتہ لے آؤں۔ گویا میں بے وقوف ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں چھڑی لے کر آؤ ورنہ ساری شیخی کرکری کر دوں گا۔ کولی ابھی کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ اسے چند قدم کے فاصلے پر خان سامہ نظر آیا جو ہاتھ میں سگریٹ کا ڈبہ اور چھڑی پکڑے چلا آ رہا تھا۔ چھڑی خان سامہ لے کر آ رہا ہے اور آپ خواہ مجھ پر برس رہے ہیں۔ بکو نہیں، اب کتے کی طرح چلائی جا رہا ہے۔ یہ سن کر کولی غصے سے بھرا ہوا مسافر کی طرف بڑھا۔ مسافر نے پورے زور سے اس کے بڑے ہوئے سینے میں نوکیلے بوٹ سے ٹھوکر لگائی۔ ٹھوکر کھاتے ہی کولی چکراتا ہوا سنگین فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کولی کو گرتے دیکھ کر بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بیچارے کو بہت سخت چوٹ آئی ہے، یہ لوگ بہانہ بھی کیا کرتے ہیں، منہ سے شاید خون بھی نکل رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس آدمی نے اسے بوٹ سے ٹھوکر لگائی ہے، کہیں مر نہ جائے بیچارہ، کوئی دوڑ کر پانی کا گلاس تو لائے۔ بھائی ایک طرف ہٹ کر کھڑے رہو، ہوا تو آنے دو۔ کولی کے گرد جمع ہوتے ہوئے لوگ آپس میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد خالد اور اس کا دوست بھیڑ چیر کر گرے ہوئے مزدور کے قریب پہنچے۔ خالد نے اس کے سر کو اپنے گھٹنوں پر اٹھا لیا اور اخبار سے ہوا دینا شروع کر دی۔ پھر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر بولا، مسعود، وحید سے کہہ دو کہ ہم اب اسے گھر پر ہی مل سکیں گے، اور ہاں ذرا اس ظالم کو تو دیکھنا کہاں ہے، گاڑی چلنے والی ہے، کہیں وہ چلا نہ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگ اس مسافر کے ڈبے کے پاس جمع ہو گئے جو کھڑکی کے پاس بیٹھا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار پڑھنے کی بے سود کوشش کر رہا تھا۔ مسعود اپنے دوست وحید سے رخصت لے کر اس مسافر کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے قریب جا کر نہایت شائستگی سے کہا، آپ یہاں اخبار بینی میں مصروف ہیں اور وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہے، پھر میں کیا کروں؟ چلیے اور کم از کم اس کی حالت کا ملاحظہ تو کیجیے، کم بخت نے میرے سفر کا تمام لطف غارت کر دیا ہے۔
اور پھر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے، چلیے صاحب، یہ مصیبت بھی دیکھنا تھی۔ خالد بے ہوش کولی کا سر تھامے اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ جھکے ہوئے خالد اور کولی کے چہروں کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ خالد، آپ تشریف لائے آئے ہیں؟ مسعود نے مسافر کو آگے بڑھنے کو کہا۔ ہاں جناب، یہ ہے آپ کے ظلم کا شکار، کسی ڈاکٹر کو ہی بلوا لیا ہوتا آپ نے، مسعود نے مسافر سے کہا۔ مسافر کولی کے زرد چہرے اور لوگوں کا گروہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوا اور گھبراتے ہوئے جیب سے اپنا بٹوا نکالا۔ مسافر ابھی بٹوا نکال رہا تھا کہ کولی کا جسم متحرک ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ہجوم کی طرف پریشان نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ نوٹ آپ اسے میری طرف سے دے دیجئے گا، میں چلتا ہوں، گاڑی کا وقت ہو گیا ہے۔ مسافر نے مسعود کے ہاتھ میں 10 روپے کا ایک نوٹ پکڑاتے ہوئے انگریزی میں کہا اور پھر کولی کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ہم نے اس غلطی کی قیمت ادا کر دی ہے۔ کولی یہ سن کر تڑپا، منہ سے خون کی ایک دھار بہہ نکلی۔ بڑی کوشش سے اس نے یہ چند الفاظ اپنی زخمی چھاتی پر زور دے کر نکالے۔ میں بھی انگریزی زبان جانتا ہوں، 10 روپے، ایک انسان کی جان کی قیمت، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ جو باقی الفاظ اس کے خون بھرے منہ میں بلبلے بن کر رہ گئے۔ مسافر کولی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا، میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ کولی نے بڑی تکلیف سے مسافر کی طرف رخ پھیرا اور منہ سے خون کے بلبلے نکالتے ہوئے کہا، میرے پاس بھی کچھ ہے، یہ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافر کے منہ پر تھوک دیا۔ تڑپا اور پلیٹ فارم کی آہنی چھت کی طرف مظلوم نگاہوں سے دیکھتا ہوا خالد کی گود میں سرد ہو گیا۔ مسافر کا منہ خونی تھوک سے رنگا ہوا تھا۔ خالد اور مسعود نے لاش دوسرے آدمیوں کے حوالے کر کے مسافر کو پکڑ کر پولیس کے سپرد کر دیا۔ مسافر کا مقدمہ 2 مہینے تک متواتر عدالت میں چلتا رہا۔ آخر فیصلہ سنا دیا گیا۔ فاضل جج نے ملزم کو معمولی جرمانہ کرنے کے بعد بری کر دیا۔ فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ کولی کی موت اچانک تیلی پھٹ جانے سے واقع ہوئی ہے۔ فیصلہ سناتے وقت خالد اور مسعود بھی موجود تھے۔ ملزم ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ قانون کا قفل صرف طلائی چابی سے کھل سکتا ہے، مگر ایسی چابی ٹوٹ بھی جایا کرتی ہے۔ خالد اور اس کا دوست باہر برآمدے میں باہم گفتگو کر رہے تھے۔